اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ رب نے چاہا تو قیامت تک رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج دن ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو آج کا دن ہے یہ وظیفہ آپ پڑھنا ہے۔ رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی صرف آپ کے منہ سے نکلی بات رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن، میری بہن پریشان ہے، تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے۔ انشاءاللہ اپنے تمام کام چھوڑ کر دن اس خاص عمل کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے آگے مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ وہ جہاں قدم رکھے گا کامیابی اس کی قدم چومے گی، ہر چیز میں اس کو انشاءاللہ تعالی اہمیت دی جائے گی۔ گھر میں آئے تو گھر میں عزت، آفس میں جائے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو عزتوں کا اعلیٰ مقام پر فیض کر دے گا، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ جیسا سوچیں گے، جیسا چاہیں گے وہی ہوگا، آپ کی عزت بھی ہوگی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی نظر بد، جادو، جنات کا شکار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کا برا چاہتا ہے یا آپ پر جادو جنات کے اثرات کراتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں کوئی انسان کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اپنے سے اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی اچھی پوسٹ پر چلا جائے یا کسی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو پھر لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والو، یہ حسد بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری نظر اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنے ہی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ والو، اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ایک اچھا عہدہ، ایک اچھی پوسٹ چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے سے آج کا وظیفہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہو۔ اللہ والو، اس عمل کی بے حد ہی فیض و برکات ہے، بے شمار لوگ اپنی زندگیوں میں اس عمل کو کر کے آزما چکے ہیں، اور الحمدللہ کوئی ایسا میرا بہن بھائی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے مایوسی ہوئی ہو یا مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ والو، آج رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگ کر تو دیکھو، وہ ذات اتنی رحمان، اتنی رحیم ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے جھولی پھیلا کر، اس سے گر گڑا کر مانگے، اسی سے مانگے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ آج کل جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر ہم نے اپنے ایمان کو خراب کر رکھا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسی سے کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب کے حضور گڑ گڑا کر رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اتر جاتا ہے۔ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سب اسباب ہے، وہ ایسے ایسے سبب بناتا ہے، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے، ایسی راہیں کھولتی ہیں کہ قرض اتر جاتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو والدین میں سے کوئی ایک پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، انشاءاللہ رب نے چاہا تو خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، بہترین روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ خاص الخاص وظیفہ ہے، صرف ایک بار آپ نے اس طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھنا ہے۔ رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج وہ آپ کو مل جائے گا جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں مل رہا۔ آپ کی خواہش ہے، آپ کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، نہیں ملا۔ آپ کی خواہش ہے، آپ لوگ بہت زیادہ اپنی اس خواہش اور حاجت کی وجہ سے بے چین ہیں، تو اللہ والو آج کے دن اس خاص عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی وہ نیک اور جائز حاجت اللہ اپنی شان و فضل و کرم سے، اللہ رب العزت اپنی شان خدائی کے صدقے پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات رب نے چاہا تو بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا
रब काबा का ये खास अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मुआजिज़ात को अपनी खुली आंखों से देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजगी से, गुर्बत से, परेशानी से छुटकारा चाहता है, तो आज किसी भी वक्त ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ के देखिएगा। हर किसी को इजाजत आम है, अगर कोई पढ़ सकता है अल्लाह आपने कुरान मजीद की इस सूरत को भी पढ़ना है, रब काबा के इन दो नामों को भी पढ़ना है। आपके पास ये मौका है, रब काबा के बारगाह में सर सजदा रख कर आप ये खास अमल, खास वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबियां आपका मुकद्दर चूमेगी, आपके कदम चूमेगी। आज जो वजीफा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये सीने का राज है, हर कोई आपके हवाले नहीं करेगा। अल्लाह वालों, आज कल हर घर के मसाइल पैसे से शुरू होते हैं और पैसे पर खत्म होते हैं। आज के कारोबार की वजह से, आजकल कारोबार की वजह से हर कोई परेशान है। दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहक की वजह से परेशानी है। बड़े बड़े आप लोग प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, दुकान पर बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं। इतने मायूस हो चुके हैं कि दुकान के एक्सपेंस यानी कि किराया देने के भी मजाज नहीं है। आज इस खास अमल, खास वजीफे की इंशाअल्लाह ताला जब आप पढ़ेंगे, आप दुकान पर बैठकर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, रहमतों का नज़ूल होगा। दुकान पर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इस वजीफे की खासियत ये है कि आप लोगों ने एक कंडीशन यानी कि मुताबिक मकसद आपने तवज्जो ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप लोग वजीफा भी पढ़ रहे हो और साथ में आप मोबाइल में लगे हुए हो या आप साथ वज़ाइफ भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आपने मुकम्मल ध्यान, यकसुई के साथ इन वज़ाइफ को करना है, कामिल तवज्जो के साथ, अल्लाह की तरफ पूरी रुजू के साथ आपने इन वज़ाइफ को करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे रब की कैसे आपको गैबी मदद आती है, रब आपके कैसे असबाब खोलते हैं, आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। इस अमल को पढ़ना जितना ज्यादा आप गुम होकर जितना कामिल यकीन से पढ़ेंगे, इतनी ही जल्दी रब की मदद आपको मिलेगी और ऐसी मदद मिलेगी कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि रब आपको कहां कहां से अता कर रहा है। आज का ये खास अमल, ये खास वजीफा उन मेरी माँ बहनों के लिए तोहफे से कम नहीं, जो परेशान है, जो इतनी ज्यादा परेशान है कि वो दुख दर्द तंगदस्ती के बावजूद अपने घर में बैठी ही है, ससुराल में ताने सुनती है। आज मेरी उन बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस अमल, इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आपका शोहर, आपके ससुराल वाले इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आप इस करामाती वजीफे, क्योंकि ये रब की लाडली तस्बीह है, ये अल्लाह पाक को राजी करने का बहुत ही खास अमल है। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाह आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपकी तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाएंगी, ससुराल वाले आपके लिए नरम हो जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे। इस वजीफे को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वजीफे कर करके थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि कभी भी कामयाबी हो ही नहीं सकती, वो एक बार इस अमल को लाजमी करें, नियत करके पढ़ें, वीडियो को मुकम्मल देख कर पढ़ें। जिस तरीके और तरतीब से वजीफा बताया जाए, इस तरीके और तादाद से आपने पढ़ना है। जिस वक्त में पढ़ने को कहा जाए उस वक्त में पढ़े। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। और सबसे बड़ी और अहम बात, रब काबा पर पूरा मुकम्मल यकीन, कामिल यकीन रखते हुए आप जो भी वजीफा पढ़ें, रब की जात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको वज़ाइफ का फायदा होगा। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, हर कोई बेसब्रा है। हम वीडियो को एक स्पीड तेज करके काट काट के देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी या कोई फिल्म चल रही हो तो हम बहुत ही ज्यादा गौर से एक एक डायलॉग को, एक एक बात को बड़े गौर से सुनते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का आपको बताया जा रहा है, रब को राजी करने का वजीफा सुन रहे हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो रही हो, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा हो, सोचे तो सही कि ये वक्त आपके लिए कितना खास है। इस वक्त आपकी तरफ फरिश्तों की तवज्जो है और रहमतों का नूर आप पर आया हुआ है, क्योंकि जहाँ पर भी महफिल हो, जहाँ पर भी अल्लाह का जिक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, वहाँ पर फरिश्ते तवज्जो करते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हम सारी रात भी जागते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, मूवीज, फिल्में, ड्रामे देखते हैं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो देखने में हमें आलस आती है, हमें शैतान भड़काता है। अल्लाह वालों, आज इस खास अमल, खास वजीफे को आपने पढ़ना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी का इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन वक्त होगा, जाया नहीं किया जाएगा। ये चंद मिनट आप देखेंगे, आपके जाया नहीं होंगे। आज के दिन आप अल्लाह करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतों से झोलियां भर भर कर नवाज देगा। दोस्तों, वो जो सारी उम्र नहीं मिल, 41 बार पढ़ते ही रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाए।
صرف اس بات کو جانی کہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مانگنا رب کعبہ سے ہے۔ آج چھوڑ کر رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح آپ نے 41 بار پڑھ کر منگتا بھکاری بن کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر شے رب نے چاہا تو آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے پاس آئے گی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے، دنیا کی آپ کی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن کر تھک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے کے مہنگے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، دوائیاں کر لی، لیکن کوئی سدباب نہیں ہوا، آج وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ رب نے چاہا تو جس طرح سے آپ یہ عمل کریں گے، رب نے چاہا تو آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پر چلے گی، رب کے حکم سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ تعالی ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا اپنا حصہ لازمی ڈالنا چاہیے۔ ایسے بہت سے وظائف انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے مناسب وقت دیکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یہ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب اور مجرب عمل ہے، یہ وقت ضائع مت کیجیے گا، یہ وظیفہ ضائع مت کیجیے گا۔ اسی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمان اور کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا ہے واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہے واسطہ، جن سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے تو نے یہ دنیا سجا دی، یہ کائنات تخلیق کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تجھے محبت کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی دکھ تکلیف تیرے آگے بیان کرتے ہیں۔ تمام تر ہماری خواہشات کو اپنے محبوب کے صدقے، ہمارے نبی کے صدقے مولا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے جس جگہ سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کے اندرونی بیرونی تمام تر بیماریوں کو ختم کر دے، ریشے ریشے سے بیماریوں کو ظاہر فرما دے۔ ہو رہا ہے میرے مولا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے مولا ہم جو تم سے مانگ سکے ہیں اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیوں تنگدستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، جو اچھا روزگار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے عطا کر دے، جو اچھا روزگار چاہتے ہیں ان کو نیک اور رزق حلال عطا کر دے۔ ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری طرف، عمرے کی طرف، حج کی طرف ادائیگی کے لیے بھی جائیں۔ میرے مولا، جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں سے، اپنے ذکر سے ان بچوں کو نیک اور صالح کر دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے یا اللہ۔ جو ہم تیرے آگے جھکے ہیں یا اللہ، وہ ہمارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ بالخصوص میری بہنوں کو جو اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر میں عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ تو اپنی رحمتوں سے عطا فرما دے۔ بے شک تو بہتر سے بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تو آسان کر دے، ہماری گناہوں کو، ہماری آزمائشوں کو اللہ تو دور فرما دے۔ میرے مولا، جو غزہ کے، فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے یا اللہ، تو ان کی عورتوں کی عزتوں کو محفوظ اور ان کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما، بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا آپ میں سے جس کی آمین رب کو پسند آ گئی تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب بابوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وہ طریقہ بتا رہی ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا جو بھی ہے اس کی نیت کر کے آج بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، اس وظیفے کو کرتے ہوئے اللہ نے چاہا تو بہترین آپ کو رزق ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے قدموں میں کامیابی ہوگی۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، اپنے لفظ میں نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرضدار ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے اپنے الفاظ میں اپنے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے۔ آج آپ لوگ جس چیز کے لیے بھی نیت کریں گے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو 100% آپ کو کامیابی ہوگی، رب نے چاہا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق اب ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے حبیب کی جالیوں کے آگے بیٹھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کا نام پڑھنا ہے۔ یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہارو بھی ہے یا جبارو بھی ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے اے قہر ڈھانے والی۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصار ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار و قہر والی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک قہر ڈھانے والی۔ تو اللہ والو، آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کا یہ دو پاکیزہ صفت والے نام یا قہارو یا جبارو یا قہارو، جب آپ یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم سے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو ظاہر کر دے گا۔ بیماریاں انشاءاللہ تعالی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی رب کے حکم سے۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامات ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں نے رب العزت کی یہ دو صفتوں والے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والا، جب بندہ یا قہارو یا جبارو کو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود بھی پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والا، جب پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو، جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور پانی کے گلاس کو خود بھی پیئیں یا بیمار کو پلا دیں۔ اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک شفائی کاملہ عطا کریں گے۔ ضدی اولاد ہے، اولاد بہت ضد کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو فرمانبردار ہو جائیں
گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کو عزت احترام سے دیکھے گا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ مانگیں گے تو اللہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب وہ سارے لوگ بہت گھبرا جائیں گے کہ 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا، بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ تو اس کو 2-2 6-6 ہزار دفعہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے حیران کن کمالات دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس سورت کو پی لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تبھی آپ اس کے فیض اور برکات اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسی صورت ہے جو نماز کی حرکت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور بہت ہی زیادہ اہمیت والی، بہت ہی زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو یوں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے، جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک فرشتہ دیکھا اور حضرت جبرائیل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے کبھی دیکھا، میں نے فرشتے کو اب دیکھا ہے، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل میں ہے۔ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو میں بیان کروں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کر رویا۔ شیطان 3 موقع پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ یہ چیک کریں کہ چیخ مار کر رویا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے اور تحفہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 41 بار بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز میں پڑھیے گا کہ آپ منہ سے بولیں اور آپ کے کان خود سن لیں۔ اب اپنے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورۃ توحید پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ توحید سورۃ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی یہ سورت بہت ہی پاک اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ اللہ کی فضیلت والی ہے۔ اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوتی ہے جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت بھی بہت ہی زیادہ باکمال ہے۔ اور جب آپ 4 آیاتوں کی یہ سورت پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو آخری نمبر پر اپنے وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اللہ کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غربت کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بیماریوں کو، تنگدستیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ کے حکم سے دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ واپس ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام اللہ کا جلالی اسم اعظم ہے۔ آج وہ یا لطیف کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ موقع کسی صورت مت ضائع کیجیے گا۔ آپ نے یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے ہیں اور ان سے مستفید ہوئے ہیں، اور اسی طریقے میں انہوں نے پڑھے ہیں۔ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی۔ اگر آپ منمانی کریں گے، کوئی غلطی کوتاہی کریں گے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ ہاں، اب اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی رب کعبہ کے حکم سے ساری زندگی دعائیں دیں کہ واقعی کسی نے کوئی بہترین وظیفہ بتایا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اتنا ہو سکے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے ضد کر کے اپنے رب سے آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر خواہش کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے مقدر میں عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا